السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، آفات اللسان، زبان کی مصیبتیں اور زبان سے متعلق روحانی بیماریاں، ان کا مذاکرہ کیا جا رہا تھا کہ ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بے دھیانی کی وجہ سے بے شمار نعمتیں ان کی ناشکری ہو جاتی ہے، اور بے دھیانی کی وجہ سے بہت سے اعمال اور ان کا ثواب جو بڑی محنت سے حاصل کیے گئے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ نماز آدمی پابندی سے پڑھتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کچھ ذخیرہ آخرت کا ہو جائے، لیکن دھیان نہیں رہتا اس بات کا کہ اس کو ضائع کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بہت افسوسناک بات ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی یہاں سے پہاڑوں جیسا ثواب لے کر جائے اور آخرت میں پہنچ کر بہت سے لوگوں کے حقوق سامنے آ جائیں، چاہے وہ زبان سے متعلق ہوں، مال سے متعلق ہوں، جان سے متعلق ہوں، اور پھر وہ صاحب حق دعویٰ کریں گے اللہ کے سامنے اور اللہ پاک ان کا بدلہ دلا دے گا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بدلے میں دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں نکلی تو اس کی برائیاں اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گی، اور گدھے کی طرح جہنم کی طرف اس کو ہکا کے پہنچا دیا جائے گا۔ اس میں کتنی ذلت ہے، کتنی مصیبت ہے، کتنی پریشانی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، بزرگوں نے ہمارے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا آدمی کو اہتمام کرنا ہے، اور حفاظت ایک ہوتی ہے گناہوں سے، وہ تو فرض ہے، اور جو زبان کی مصیبتیں اور برائیاں بتائی جا رہی ہیں ان سب سے بچنا فرض ہے، فرائض میں سے ہے یہ چیز۔ فرائض اسلام بہت کم ہم سمجھتے ہیں کہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، ظاہر ہے کہ ہر چیز لمیٹڈ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اس میں جن چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا اس میں خاص طور پر بات کاٹنے کا تھا، خصومت کرنے کا تھا، لایانی کلام کرنے کا تھا، گالی گلوچ کرنا، لعن طعن کرنا، یہ سب چیزیں آدمی کرتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک جھوٹ بھی تھی، گزشتہ جمعہ جھوٹ کا تذکرہ آیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ منع ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھی۔ اس میں ایک بات یہ کہی گئی تھی آپ سے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ کی اجازت بھی ہے، تو وہ مواقع اور محل کو بھی جان لینا تھا، اور بعض صورتوں میں اجازت نہیں ہے جس میں گمان ہوتا ہے کہ شاید اجازت ہو۔ نیکیوں کا ثواب اور برائی اور گناہوں کا عذاب جو ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو نیکیوں پہ ڈالنا چاہیے اور گناہوں سے ان کو بچانا چاہیے، چاہے کچھ بھی بولنا پڑے، اس کے لیے غلط حدیثیں گھڑی، تو یہ بھی جھوٹی تھی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نیک مقصد کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہوگی۔ علماء نے فرمایا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کو جان بوجھ کر منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔
قرآن میں حدیث میں اعمال کے اوپر جو فضائل ہیں، جو ترغیبات ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہی کافی ہیں، اس کے ذریعے سے ترغیب دی جائے گی، جھوٹ موٹ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں وہ اتنی مرتبہ سنی جا چکی ہیں کہ اب ان کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے کلام میں اثر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اثر ہے۔ تو حدیثوں کے گھڑنے کا رواج بھی اسی لیے ہوا تھا۔ یہ بہت سی حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو ایسی لائنوں سے متعلق ہیں جن کا ذکر نہیں ملتا نصوص میں، خاص خاص راتوں کی عبادتوں پہ جو روایتیں بنی ہوئی ہیں، خاص خاص راتوں کی جو عبادتیں ہیں کہ اتنے لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، اتنے لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، معلوم کرنا چاہیے کہ اس میں سے کون سی چیز مستند ہے، کون سی چیز نہیں۔ گھڑی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس پر نہ عمل کرنا صحیح، نہ بولنا صحیح، نہ سننا صحیح، نہ پڑھنا صحیح، نہ پھیلانا صحیح۔ گھڑی ہوئی حدیث الگ ہوتی ہے، ضعیف حدیث الگ ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث بولنا بھی صحیح، سننا بھی صحیح، سنانا بھی صحیح، عمل کرنا بھی صحیح۔ ضعیف حدیث ایک خاص مقصد سے فرق بتانے کے لیے ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں۔ بقیہ گھڑی ہوئی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع حدیث کو سنانا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کا انتساب ہے۔ عام طور پر بدعات اور خرافات کی لائن میں اس طرح کی چیزیں بہت چلتی ہیں کہ وہ موضوع حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں چلی ہوئی ہیں۔ عوام کو معلوم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حسن ظن میں کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، تو عوام اس میں زیادہ قصوروار نہیں ہوتے۔ خواص جو ان کو ڈال رہے ہوتے ہیں ان کاموں پر، وہ قصوروار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے اصل میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں میرا نام ہے اور جو آدمی اس کو چومے گا میرا نام آنے پر اس کو شفاعت ملے گی۔ چل پڑی بات۔ تو اب اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں بھی کرنا چاہوں گا، آپ کو معلوم ہوگا تو آپ بھی کرنا چاہیں گے، رواج چل پڑا، اذان ہوتے ہی چوما چامی ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں شارح مشکات، انہوں نے باضابطہ اس حدیث کے گھڑے ہوئے ہونے کا ذکر کیا۔ یہ گھڑی ہوئی ہے، ضعیف نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی تو چل جاتی، گھڑی ہوئی ہے، اس پر عمل کرنا بھی گناہ، اس کی تبلیغ کرنا بھی گناہ، اس کی پبلسٹی کرنا بھی گناہ، اس کی گھڑے ہوئے ہونے کی حیثیت سے پبلسٹی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط چلی ہوئی ہے پبلک میں، امت میں، بلکہ ایسے ہی فلاں وقت میں اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی وہ ہوتی ہیں، اس کا یہ کفارہ ہے، ایسا کر دیں گے تو یہ بیماری ٹل جائے گی۔ اور بعض مرتبہ وہ روایتیں ہوتی ہیں جاگنے کی راتوں میں جو عبادت کرنے کی روایتیں ہیں، کہاں ہیں وہ سب؟ تو بعض لوگ اس میں اصل میں اس تھاٹ میں ہوتے ہیں کہ نیکی پر لوگوں کو ڈالنا چاہیے چاہے اس کے لیے کچھ بولنا پڑے۔ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے، اور وہ تو بہت ہی برا جھوٹ میں آتا ہے، دین کے اندر جھوٹ میں آتا ہے تو بہت بری بات ہو جاتی ہے۔ ایسے بعض لوگوں کو حدیث سنانے کا شوق ہو جاتا ہے، کوئی بات سنا رہے ہوتے ہیں اس میں حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اگر معلوم ہے مستند طریقے پر یہ مستند عالم سے سنا ہوا ہے تب بتا دے کہ فلاں کتاب میں دیکھا، فلاں عالم سے سنا۔ یہ تو صرف اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے اس طرح سے کہنا جائز نہیں ہوتا بالکل بھی۔ بعض لوگ مسئلہ بتانے میں بالکل وہ ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ لوگوں کے سامنے نہیں شو کرنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ بتانا ہے کہ مجھے معلوم ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ چلا دیتے ہیں، ہاں جائز ہے، ہاں جائز نہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے۔ صاحب بولو بھائی کہ معلوم ہے تو معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے۔ ان من العلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی بات یہ ہے کہ جس بات کو آدمی نہیں جانتا تو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یہ اس کے جاننے کی نشانی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس کو نہیں جانتا اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے کہ وہ نہیں جانتا۔
اور جس کو نہیں جانتا پھر اس کے بارے میں یہ کوشش کرنا لوگوں کے سامنے کہ اگر اس وقت میں جواب نہیں دیا ہاں یا نہیں میں، تو لوگ کہیں گے یار اتنا مذہبی آدمی لگتا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہے، تو میں نے کہہ دیا ایسا ہوتا ہے۔ پھر بعض مرتبہ ساتھی آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ جواب تو اس کو دے دیا، مگر میں نے اندازے سے دیا ہے، مگر میں کنفرم کر لے رہا ہوں آپ سے کہ میں نے صحیح دیا نہیں دیا۔ بھائی اسی وقت اس کو بولتے کہ میں پوچھ کے بولوں گا، لیکن وہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں مجھے بولنا تھا، کیونکہ شان کے خلاف ہو جاتی بات۔ تو اپنی شان باقی رہنے کے لیے دین کو کبھی سہارا نہیں لینا ہے، یہ بھی جھوٹ میں آتا علماء نے لکھا ہے۔ تو جھوٹ چاہے دینی معاملات میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، آپس کے معاملات میں ہو، صحیح نہیں ہے۔ البتہ صرف 3 جگہوں پہ جھوٹ کا استثناء آپ کو بتا دیا گیا، گزشتہ بھی بتایا گیا تھا کہ جھوٹ کی اجازت ہے جنگ میں، جھوٹ کی اجازت ہے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے میں، 2 مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی کو ختم کرنے، یا 2 گروپوں کے درمیان میں لڑائی کو ختم کرنے آپ کسی کو جھوٹ بولنا پڑے تو اس کی شریعت نے اجازت دے دی۔ اور جھوٹ کی اجازت ہے بیوی کے ساتھ، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دے، اور جھوٹ کی اجازت ہے بیوی کو شوہر کے ساتھ کہ اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دے۔ خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا معاملات میں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا خوش کرنے کے لیے۔ عام طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی کے پاس ایک سے زیادہ مثلاً بیویاں ہوں تو ہر بیوی کو ہمیشہ یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے کہ ہاں میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ اس کے سامنے کہے کہ تجھے زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کے سامنے کہے کہ تجھے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ایک خاتون کے بارے میں یہ بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے، شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو مجھے پسند کرتی ہے یا ناپسند کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے جا کے سنا دی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے ان کو بلوایا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ ایسی باتیں بولا نہیں کرتے، کیونکہ گھر کے صحیح رہنے کی بنیاد میاں بیوی کی محبت پر ہے، اور ایسا بولنے سے تو محبت باقی رہتی نہیں۔ آپ کے دل میں نہیں بھی تھی بات تو بولنا نہیں تھا آپ کو یہ بات، حضور نے فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نہ بولتی، اتنا میں سمجھتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے اللہ کی قسم دے دی تھی۔ جب اللہ کی قسم دے دی تو میرے لیے چونکہ چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حقیقت حال کو عرض کر دیا ہے۔ اب مقدر کی بات ہے، وہ نبھائے مجھے یا نہ نبھائے۔ غرض یہ ہے کہ اس طرح کی اجازت ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بات، ان چیزوں میں مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے۔ مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچ بولنے سے دین کا کوئی مقصد، ضرورت فوت ہوتا ہے، ضائع ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو پھر سچ بولنے سے نقصان پہنچتا ہے تو جھوٹ بول کے فائدہ پہنچا دو والی بات ہے۔ یہ اس کی لاجک ہے اصل میں، کیونکہ ایسی چیزوں میں دوسرے کا نقصان نہیں ہونا ہے اور حقیقت کے خلاف نہیں ہونی ہے چیز۔ لیکن اگر دوسرے کا نقصان بچانا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنی پڑے گی۔ آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ اس کو موقع ویسا ہو، معاملات کی لائن کی چیز نہ ہو، صرف عزت ہی بچانا پیش نظر ہو، چاہے مجموعے کے سامنے اور چاہے افراد کے سامنے۔ اور جہاں پر گنجائش ہوتی ہے، ان 3 جگہوں کے علاوہ کچھ اور بھی مواقع ہیں، لیکن اس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ جس کا میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا وہ توریہ تھا اور مبالغہ تھا۔ مبالغے کا جھوٹ جو ہے نا وہ مسموع ہوتا ہے۔ مبالغے کے جھوٹ کا مطلب، جیسے مثال اس کی لکھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ نے کسی کو ناک کیا یا کال کیا یا فون کیا، 2-3 مرتبہ میسج چھوڑا، پھر بھی اس نے نہیں اٹھایا، تو پھر جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کے دوست ہیں، تو کہتے ہیں یار میں تو 100 بار تو صبح سے تمہیں ٹچ کر چکا ہوں، ابھی تک 100 بار تم سے ملنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ تو 100 بار تو کوئی نہیں ملتا، کوئی ملا 3-4 مرتبہ ہی کوشش جو اس نے کی ہے۔ لیکن ایسی چیزوں میں 3-4 جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہوا کرتا، کثرت مقصود ہوتی ہے، تعداد اس میں مراد نہیں ہوا کرتی کہ فلاں تعداد ہی مراد ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بہت مرتبہ میں نے ٹرائی کیا تھا تمہارا کہ تم سے بات ہو جائے، اس کی اجازت ہوتی ہے، مگر اس میں بھی اجازت کی گنجائش رہنا ہے۔ اجازت کی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ کال کر کے بہت مرتبہ بولنا صحیح نہیں ہے، 100 مرتبہ بولنا صحیح نہیں، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کال کر کے 100 مرتبہ بولنا صحیح ہے، کیونکہ 3 جمع کا ہے، 100 بھی جمع کا ہے، وہ بھی پلورل ہے، یہ بھی پلورل ہے۔
اس معنی میں آتی ہے وہ چیز. اور ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہونے پائے اور سچ بھی نہ بولے آدمی کھلا کھلا. اس کی بھی اجازت ہوتی ہے ضرورت پڑنے پر. اس کو توریہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہو رہی تھی. دشمن آپ کو تلاش کرنے نکلا ہوا تھا، کیونکہ انعام کا اعلان تھا بہت سخت. 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ جو پکڑ لے گا 100 اونٹیں ملیں گے. ایک دشمن صدیق اکبر سے مل کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے رجل یہدینی السبیل، ایک صاحب ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. تو وہ چونکہ جا رہے تھے تو اس نے یہ سمجھا کہ جہاں یہ جا رہے ہیں اس کا راستہ صدیق اکبر کو نہیں معلوم ہے. اس کا رہبر جو ہے اس کا راستہ بتانے کے لیے ان کو ساتھ میں لے لیا ہے. وہ چلا گیا پلٹ کے. اور صدیق اکبر کی نیت کیا تھی کہ مجھے سیدھی ہدایت کا راستہ، یہ بتانا نہیں تھا یہاں پر کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو تو پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اب رجل یہدینی سبیل، ایک صاحب ہے راستہ بتاتے ہیں مجھے. اس نے سمجھا کہ وہ راستہ بتا رہے ہیں اور وہ اپنی جان بچا، وہ نکل گیا. وہ یہ سمجھ کے، اس کو توریہ کہتے ہیں. حضرات علماء کرام کہ کتابوں میں اور ان کے واقعات میں اس طرح کی چیزیں بعض مرتبہ مل جاتی ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خلاف وارنٹ جاری تھا، ان کی تلاشی ہو رہی تھی. تو لوگ پہنچ گئے ان کے پاس کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے. وہ سمجھ گئے چونکہ وہ زمانے ویسا چل رہا تھا ان کا. تو وہ جس جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اس جگہ بازو تھوڑا ہٹ گئے باتوں میں، یعنی کہ ابھی یہیں تھے، پتہ نہیں کہاں گئے. جہاں تھے، جہاں کھڑے تھے وہاں سے بازو ہو گئے، کہنے کہ ابھی یہیں تھے، پتہ نہیں کہاں گئے. پتہ نہیں کہاں گئے یہ بھی نہیں کہا، ابھی یہیں تھے. وہ لوگ چل کے چلے گئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، شاید کہیں چلے گئے تو پتہ ہو گیا ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں ان کے پیچھے. بعض مرتبہ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں فلاں صاحب ہیں، تو اب نہیں ہے بولنا تو یہ بھی مشکل ہے. اور ہاں بولنا نہیں چاہ رہے تھے وہ کہ میں ہوں یہاں پہ، چونکہ پکڑ میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. جیسے تبلیغ والے جب گشت میں جاتے ہیں تو بعض مرتبہ ناک کیا جاتا ہے دروازہ، تو اندر سے بچہ آ کے بولتا ہے کہ ڈیڈی بول رہے ہیں کہ نہیں ہے. وہ بتا دیتا ہے آگے کہ کیا ہو رہا ہے اندر. تو ایک بزرگ سے آگے کہا کہ فلاں صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنے خادمہ سے کہلوا دیا کہ ان سے کہو مسجد میں تلاش کرو. اس نے آگے کہا کہ مسجد میں تلاش کریں. تو یہ نہیں کہا کہ گھر میں ہیں یا نہیں ہیں، مسجد میں تلاش کروانا ہے. ظاہر کہ مسجد میں تو تھے نہیں، وہ تو تھے یہاں پہ، لیکن ان کو یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ میں یہاں ہوں، اور یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں. تو ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس میں آدمی جھوٹ سے بھی بچ جائے اور اپنا کام نکل جائے، اس کی ضرورتاً اجازت ہے. اگر آدمی ضرورت محسوس کرے، اس کو کوئی تقاضا ہو، اس کی کوئی حاجت متعلق ہو، تو پھر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر اجازت ہوتی ہے. کچھ صورت کے اعتبار سے جھوٹ ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے. بہلانے اور کھلانے اور پھسلانے میں بھی اس طرح کی گنجائش ہے. بچے بعض مرتبہ جب تک آپ تما نہیں دلائیں گے، ان کو لالچ نہیں دلائیں گے، مانتے نہیں بعض مرتبہ. ٹھیک ہے، مگر آپ کو ایک حدیث یاد آئے گی کہ ایک صحابی نے ایک خاتون نے اپنے بچے سے کہا کہ تم یہاں آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تھے. آپ نے پوچھا کہ اگر یہ آ جائے تو کیا دو گی؟ تو کہنے لگے کھجور دوں گی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم نہ دیتی وہ تو جھوٹ لکھا جاتا. اگر تم نہ دیتی وہ تو جھوٹ لکھا جاتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کے پاس پہنچے، ان کے بارے میں تھا کہ ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں. پہلے زمانے میں ایسی کتابیں پرنٹڈ نہیں تھی. کسی کے پاس 2 حدیثیں ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، بہت دوسرے شہر میں رہتا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے. وہ ایک صاحب کے پاس پہنچے، ان کے پاس حدیثیں ہیں کچھ لینے کے لیے. تو وہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں گھر کے جانور کے چارے وغیرہ کے لیے. تو ان کا گھوڑا جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بدک رہا تھا، بھگا رہا تھا ان کو. تو انہوں نے اپنا جو تھیلا ہوتا ہے گھوڑے کے چارے کا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے اندر ایسا ہاتھ ہلانا شروع کیا تاکہ گھوڑا دور سے دیکھ کے یہ سمجھے کہ اس کا دانا پانی جو ہے مالک لا رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق سے وہ پہنچ گئے تو یہ کاروائی دیکھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جھولے میں کیا ہے جانور کو بلانے کے لیے؟ کہنے کہ کچھ نہیں ہے، بس وہ قابو میں نہیں آ رہا تو شو کر رہا ہوں، پریٹینڈ کر رہا ہوں کہ کھانا ہے، اس میں آ جا. واپس آ گئے. کہنے کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے.
امام بخاری اسی لیے زیادہ مشہور ہوئے ہیں کہ بہت کیئرفلی انہوں نے حدیثیں لی ہیں، بہت محتاط رویہ ان کا رہا ہے ہر معاملے میں، اور بہت دوسرے محدثین بھی ایسے ہی لیتے تھے۔ دوسرے محدثین میں ان میں ایک ڈفرنٹ جو ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب زیادہ مشہور ہوئی، لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ چیز، وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ احتیاط بہت کرتے تھے، حدیثیں سب لیتے تھے، تو ہر احتیاط کو لکھ بھی دیتے تھے، حدیثیں سب لے لیتے تھے، صحیح حدیثیں جو ہیں جتنی وہ بھی لے لی، ضعیف حدیثیں وہ بھی لے لی، چونکہ حدیث کو جمع کرنا تھا تو لکھ دیتے تھے اپنی کتاب میں کہ یہ ضعیف ہے، یہ حسن لذاتی ہے، یہ حسن لغیری ہے۔ حدیثیں سب لیتے تھے، سب حدیثوں کو ان کی ڈیٹیل کے ساتھ میں لکھ لیتے تھے، تو بہت سی حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابیں ایسی ہیں کہ امام بخاری کے پاس اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے ان کے مقابلے میں، بہت زیادہ حدیثیں صحیح ہیں ان سے بھی زیادہ، بہت سی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ بخاری شریف سے بھی بہت زیادہ صحیح حدیثیں بہت کثیر تعداد میں ان سے بھی زیادہ، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا ان کی کتابوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی جمع کی، اس کے ساتھ دوسری حدیثوں کو بھی جمع کی ان کی ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ حدیثوں کا ذخیرہ محفوظ ہو جائے۔ خود امام بخاری نے بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں ایسا کیا ہے جو ان کی ہیں۔ یہاں جو انہوں نے خاص کام کیا وہ صحاح مجردہ کا ہے کہ جن دوسری حدیثوں کو مجھے لکھنا ہے وہ دوسری کتاب میں لکھوں گا، اس میں ایک ہی کائنڈ لکھوں گا، یہ ہے قصہ، وہ ایک ہی کائنڈ کو حدیثوں کی ایک ہی قسم کو جمع کرنے کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہے خاص، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے محدثین ایسا نہیں کرتے تھے۔ 4000 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں سب ملا کے، اور حدیثوں کی تعداد 50,000 ہے، تو ابھی 46,000 حدیثیں ہیں اس کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ 46,000 حدیثیں اور ہیں اس کے علاوہ، آخر وہ بھی تو حدیث کی کتابوں میں ہی ہے نا۔ تو غرض ایک بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ سے بہت بچانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو تھوڑی تفصیلات ہیں، کسی جگہ گنجائش ہے کسی جگہ نہیں ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ غیبت تو ایک ایسا مضمون ہے جو بہت ہم سنتے بھی رہتے ہیں لیکن مشق نہیں کرتے، اس کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض برائیاں جو ہیں وہ عادت کے طور پر رائج ہو جاتی ہیں ہمارے درمیان، ہم ان کو کرنے کی نیت نہیں رکھتے کہ ہمیں برائی کرنی ہے، اور بعض برائی عادت کے طور پر چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، لوگ اس کو کامنلی لیتے ہیں، چٹخارے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، مجلسوں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی شراب پی رہا ہے، سارے لوگ اس کو دھتکارتے ہیں کہ شراب پیتا ہے۔ ایک آدمی ناجائز تعلقات کسی سے رکھا ہوا ہے، سارے لوگ بولتے ہیں نہیں ناجائز تعلقات اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، ناجائز تعلق رکھنے سے زیادہ برا غیبت کرنا ہے، ناجائز تعلق کرنے سے زیادہ برا غیبت کرنا ہے، مگر غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ برا نہیں لگتا۔ ناجائز تعلق کامن ویسے بھی برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ برا لگتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ برا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ یہ برا ہے مگر اس کی عادت پڑی ہوئی۔ بڑی سخت وعیدیں اس کے اوپر ہیں احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں وہ سخت وعید ہے۔ جہنم کے اندر جو سزاؤں کی تفصیل ہے غیبت کرنے والوں کے لیے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے غیبت کرنا، یہ بھی ایک وہ حصہ ہے، اس کی بھی کچھ شکلیں ایسی، جھوٹ میں جیسی تفصیل ہے نا، غیبت میں بھی ایسی تھوڑی سی تفصیل ہے، مگر فی نفسی غیبت برا عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور سود کھانے سے بھی زیادہ برا ہے، اور سود کھانا زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ 1 درہم کا سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ 1 درہم کا سود لینا 36 مرتبہ اور 33، ایک روایت میں 36 ہے ایک میں 33 ہے، 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور سود کھانے سے زیادہ برا غیبت کرنا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی ہے، اور مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے اندازہ لگائے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی، اس کو خاموش رکھنے کی، ذکر میں مشغول رکھنے کی، تلاوت میں مشغول رکھنے کی، اور جناب والا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں مشغول رکھنے کی، یا پھر خاموش رہنے کی کم از کم۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، بولنا ہے تو ٹھیک بات بولو، نہیں تو بھائی خاموشی رہو۔ اس کی کتنی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ